بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دنیا میں آج ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ میری عزت کریں، میں ایک جانی پہچانی شخصیت بن جاؤں، لوگ مجھے قدر کی نگاہ سے دیکھیں، معاشرے میں میری عزت ہو۔ معاشرے میں حصول عزت کی خاطر انسان طرح طرح کے انداز اختیار کرتا ہے۔ اس میں مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہر ایک ہی الگ الگ فارمولے اپناتا ہے، انداز اختیار کرتا ہے کہ میں ایک خاص عزت کا حامل قرار پاؤں، مجھے شہرت ملے، مجھے مقام ملے، مرتبہ ملے، لوگ عزت کریں۔ ہم اپنا ایک سلسلہ لا رہے ہیں، اسلامی تہذیب اور دور جدید۔ اسلامی تہذیب کیا ہے؟ میں آسان انداز سے سمجھاتا ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ، آپ کی مبارک سنتیں، یہ اسلامی تہذیب کہلاتی ہیں۔ اسلامی تہذیب اور دور جدید کے کیا کیا فرق ہیں، اور دور جدید اسلامی تہذیب کے حوالے سے ہمارے کس انداز میں رہنمائی کرتا ہے، اور اسلامی تہذیب دور جدید یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو اس وقت لوگ دور چل رہا ہے، اس وقت جو لوگ بولی بول رہے ہیں سائنس کی، غیر مسلم کے پیچھے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہی غیر مسلم اسلامی تہذیب کو کتنی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگرچہ وہ اس کا برملا اظہار نہیں کرتے، لیکن حقیقت میں اس کے وہ جاننے والے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسلامی تہذیب بلکہ معاشرے میں عزت کے لیے جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، وہ ہے لباس۔ لباس انسان کی شخصیت کو نکھارتا ہے، لباس انسان کی سوچ کو واضح کرتا ہے، لباس کردار کی پہچان کا بہترین ذریعہ ہے۔ جی ہاں، اور مزے کی بات، لطف کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے لباس کے بارے میں قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ اے ابن آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا۔ اب یہ لباس کیوں اتارا؟ اس لیے کہ تمہاری شرم کی چیزوں کو چھپا سکے اور زینت بنے، اور بہترین لباس تقوی کا ہے۔ لباس یہ کوئی عام چیز نہیں، کوئی عام کپڑا نہیں اٹھایا اور پہن لیا۔ لباس پورے کردار کو کیا کرتا ہے؟ واضح کرتا ہے، کردار کی پہچان کرواتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے لباس کے 3 اصول اس مقام پر بیان فرمائے۔ لباس کا پہلا بنیادی اصول جو رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ شرم کی چیزوں کو، جن چیزوں کو چھپانے کا حکم ہے ان کو چھپایا جائے، جس کو ہم اپنے اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں ستر عورت بھی کہتے ہیں، کہ جن چیزوں کو اسلام نے چھپانے کا حکم دیا ہے ان کو چھپانا، یہ ہے لباس کا پہلا بنیادی اصول۔ آج کل اگر دیکھیں تو عجیب و غریب قسم کے لباس ہیں، چست لباس ہیں، تنگ لباس ہیں، کوئی کس قسم کا لباس اختیار کرتا ہے، شارٹ کٹ۔ آج دنیا نا شارٹ کٹ کی طرف جا رہی ہے، تو شارٹ لباس بھی آ چکے ہیں، شارٹ لباس پہنے جا رہے ہیں۔ اسلام نے بنیادی اصول لباس کا بتا دیا کہ لباس کیا ہے۔ شریعت نے جس چیز کو ظاہر کرنے سے منع کیا ہے، چھپانے کا حکم دیا، لباس وہی ہے جو اس کو چھپائے۔ تو شریعت کی نگاہ میں لباس وہی کہلائے گا جو جسم کی چھپانے کی چیزوں کو چھپا سکے، اس کی حیت واضح نہ ہو، جسم کی وہ جو ساخت ہے وہ سامنے نہ آ سکے۔ یہ ہے لباس کا پہلا بنیادی اصول۔ تو ہم نے اگر عزت اپنانی ہے، شہرت اور مقام حاصل کرنا ہے، تو کیا کرنا ہوگا؟
لباس وہ اپنانا ہوگا جو شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو۔ تو پھر دیکھیے گا کہ اسلام کے ہر کام میں عزت ہے۔ ہمارا چونکہ یہ سلسلہ بھی اسلامی تہذیب اور دور جدید، ہر اسلامی تہذیب میں آپ کو عزت اور وقار نظر آئے گا۔ دوسری چیز لباس کے حوالے سے کہ زینت، اگر دنیا کا اس وقت مشاہدہ کیا جائے اور ان لوگوں کی ڈیٹیل نکالی جائے جو دنیا میں مختلف چیزوں کے بارے میں ریسرچ کرتے رہتے ہیں، جو ماہرین ہیں، تو لباس کے حوالے سے بھی بہت سارے ماہرین کی رائے ہمیں نظر آتی ہے۔ اگر ان سب کو یکجا کیا جائے اور اسلامی تہذیب کو لایا جائے، اسلامی اصول کے مطابق یہ جو دوسرا اصول کہ لباس زینت کے لیے بنایا گیا ہے، تو اسلامی تہذیب، اسلامی لباس اس سے بڑھ کر کوئی زینت والا لباس نہیں ہے۔ جی ہاں، مسلمان تو اس کو مانتے ہی ہیں۔ بعض لبرلز ہو سکتا ہے میری اس بات پہ اتفاق نہ کریں، لیکن یہودیوں کی ایک خاتون ہے، اس نے 51 سال کی عمر میں کتاب کو مکمل کیا اور اس کی کتاب وہ پبلش ہو کر آئی تھی۔ اس میں اس نے مختلف جو چیزیں تھیں ان کی اس نے ریسرچ کی، اور اس میں اسلامی لباس کی بھی اس نے ریسرچ کی، اور اس پر لکھا اس نے کہ اسلامی لباس کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ تاریخ کو اور سیرت کی کتابوں کو جب پڑھا جائے، ان کا مطالعہ کیا جائے، تو پتہ لگتا ہے کہ اسلامی لباس وہ لباس کیا ہے؟ کھلا لباس، لمبا لباس، جسم کی حیت معلوم نہ ہو، جسم چھپا ہوا ہو، مرد کا جسم بھی اور عورت کا جسم تو بدرجہ اولا چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اس میں زینت ہے، اس میں وقار ہے۔ ناظرین، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، آپ دنیا کی کسی لائبریری میں جائیں اور آپ نے کتابوں میں سے قرآن، اس کتاب کو تلاش کرنا ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، یہ قرآن کتاب، تو بلا جھجک اگر لائبریری میں جاتے ہیں تو بغیر سوچے سمجھے سیدھی نظر جب ہماری ایسی کتاب پر پڑے کہ جس پر غلاف چڑھا ہوا ہو، تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں یہی قرآن ہے۔ ایسے ہی اگر مسلم عورت کی پہچان ہے تو وہ برقع ہے، مسلمان مرد کی پہچان ہے کھلا لباس، اچھا لباس، زینت والا لباس۔ اور لمبا اور کھلا لباس جب پہنتا ہے انسان تو اس سے اس کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے، زینت بھی یہ لاتا ہے، وقار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ چست تنگ لباس پہنتے ہیں، زرق برق بھڑکیلے لباس پہنتے ہیں، جن کی بعض صورتوں میں احادیث میں بھی ممانعت ہے اور طبی نقطہ نگاہ سے بھی وہ نقصان دہ ہے۔ چست لباس کے متعلق ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ بچے کو بھی چست لباس نہ پہنایا جائے، کیونکہ اس کا جسم گروتھ کرتا ہے، بڑھتا ہے۔ جب چست لباس پہنایا جائے تو اس کا جسم جس انداز میں بڑھنا چاہیے اس انداز میں بڑھتا نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ کمزور ہوتا ہے، اس کا جسم وہ طاقت اور فرما نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ اسلامی تہذیب کو چھوڑا اور غیر مسلم کی تہذیب کو اپنایا، اپنے بچوں کو چست لباس پہنانے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح بڑی عمر کے لوگ، ان کو بھی چاہیے کہ چست لباس نہ پہنیں۔ جہاں اس کے طبی نقصان ہے وہیں اخروی نقصان بھی ہے۔ ایسا لباس جس سے جسم کی حیت ظاہر ہو اور دیکھنے والا وہ غلط خیالات کی طرف اگر جاتا ہے تو اس لباس کے پہننے والے کو گناہ ملتا ہے۔ اب وہ چاہے مرد ہے یا عورت ہے، ان کو خیال رکھنا ہے کہ کہیں ہم ایسا لباس تو نہیں پہن رہے جس کی وجہ سے ہمیں دیکھنے والا وہ بھی جہنم کا حقدار ہو رہا ہے اور ہم بھی جہنم کے حقدار ہو رہے ہیں۔ تو نقصان ہے چست لباس پہننے کے، دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی۔ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں چست لباس والے کو بڑی آزمائش ہوتی ہے نماز پڑھنے میں۔ اس کے برعکس اچھا کبھی تجربہ کیجئے گا کہ آپ نے لمبا لباس پہنا ہے اور کھلا لباس پہنا ہے اور نماز پڑھنے تو ایک خشوع و خضوع کی خود سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جبکہ چست لباس میں ایسا نہیں ہوتا۔ اسلامی لباس
کھلا لمبا لباس، مردوں کے لیے حکم یہ ہے سر بھی ڈھکا ہوا ہو، بلکہ امامہ سر پہ سجایا ہو، ٹوپی بھی پہن سکتے ہیں، امامہ سجانا یہ سنت ہے۔ اور آپ کو میں ایک لطف کی بات بتاتا ہوں کہ دین اسلام کا یہ جو لباس ہے، اسلامی لباس، یہ مسلم اور غیر مسلم میں فرق کو واضح کرتا ہے۔ اپنا ہی ذاتی تجربہ ہے۔ اسی حلیے میں، اسلامی حلیے میں، ایک مرتبہ راولپنڈی کے ایک ایسے علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا، آج سے کم و بیش 10 سال پہلے کی بات ہے، کہ جہاں کرسچن رہتے ہیں۔ تو وہاں جب میں کرسچن کے محلے سے گزر رہا تھا تو وہاں کرسچنوں کے وہ بچے، عیسائیوں کے بچے کھیل رہے تھے۔ بچے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس سائیڈ پر ہٹو، مسلمان آ رہا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، خوشی کے آنسو، کہ سبحان اللہ، کتنی اعلیٰ پہچان ہے مسلمان کی، اس کے لباس سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ تو مسلمان کا لباس ایسا ہونا چاہیے، سنت کے مطابق بھی ہو اور مسلم اور غیر مسلم میں فرق کرتا ہو۔ زرق برق لباس، رنگ برنگے بھڑکیلے لباس، گو کہ ناجائز نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے جلد کے لحاظ سے بڑے منفی اثرات ہیں۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جو رنگین لباس، بہت زیادہ بھڑکیلے قسم کے لباس استعمال کرتے ہیں، تو چونکہ رنگوں والے اکثر جو کپڑے یا یہ جو دھاگے کا سلسلہ ہوتا ہے، یہ اوریجنل نہیں ہوتا۔ اب جب اوریجنل نہیں ہے تو اس کے منفی اثرات اپنی جگہ وہ مسلم ہے۔ اب ان میں سے ماہرین کا یہ کہنا ہے جلدی سوزش اور جلدی ورم میں رنگین لباس کو بڑا کردار حاصل ہے۔ خارش ہو جانا، جسم میں دانے نکل آنا، جسم خراب ہو جانا، رنگین اور زربرق لباس پہننے والوں کو سوچنا چاہیے کہ اپنے جسم کا بھی خیال رکھنا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے صحت یہ بہت ضروری ہے، تو صحت اسلامی تہذیب میں ہے، صحت اسلامی اصولوں میں ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ناظرین، اسی طرح اسلامی تہذیب اور دور جدید کے حوالے سے آپ سنتے رہیں گے۔ اور آخر میں ایک بات بتاتا چلوں کہ لباس جو بھی ہو، کبھی بھی غرور اور تکبر کی نیت سے نہ پہنیے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ خوبصورت جبہ پہنا اور مسجد میں تشریف لے گئے، واعظ و نصیحت ارشاد فرمائی، گھر واپس تشریف لائے اور اس کو اتار دیا اور فرمایا آج کے بعد عمر ایسا لباس نہیں پہنے گا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یا امیر المؤمنین ایسا کیوں فرما رہے؟ فرمایا اس کو پہننے کے بعد میرے دل میں بڑائی اور تکبر کا مجھے تھوڑا احساس سا محسوس ہو رہا تھا، آئندہ یہ لباس نہیں پہنوں گا۔ جی ہاں، تکبر اور غرور کی نیت سے عمدہ لباس پہنا تو یہ گناہ کا سبب ہے۔ ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کرتے ہوئے لباس فاخرہ ترک کر دے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے اس کو بلائے گا اور فرمائے گا جنتی لباس میں سے تو جو چاہتا ہے وہ لباس پہن لے۔ کتنی پیاری فضیلت ہے۔ تو جب بھی لباس پہنے سنت کی ادائیگی کی نیت ہو، باوقار لباس پہنے، مہذب شہری بنے، ایسا لباس پہنے، ایسا لباس نہ پہنے کہ لوگ دیکھنے کے بعد انگلیاں اٹھائیں یا اپنی نگاہیں نیچی کر لیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلامی تہذیب کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے کی بھی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔